کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 28 نومبر ویروار کی دوپہر، میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے، آج بھی لوکل پرنٹ میڈیا کی 2-4 خبروں پر بات ہوگی۔ تو جیسا کہ آج ایک اخبار میں، لوکل اخبار میں ایک نیوز لگائی گئی ہے، RTI پورٹل set to go live، عمر گورنمنٹس پش فار ٹرانسپیرنٹ گورننس۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ RTI کا ایک ریولوشن لایا RTI ایکٹ نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سب کے لیے اس پر کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی دفعہ اپیل کے لیے، فائنل اپیل میں سری نگر تک جانا پڑتا تھا، وہاں گرمیوں میں وہاں حاضر ہونے کے لیے تکلیف تو تھی، لیکن پھر بھی ودن جموں کشمیر اپروچیبل تھا یہ مسئلہ۔ تو کام بھی ہوا اس میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر جگہ پہ کرپشن کا بول بالا ہے، تو ہر جگہ منمانی طریقے سے ایگزیکیوٹو ہماری آئے دن بنڈل بازی کرتی ہے۔ تو ایک چیک کے لیے RTI نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ بعد میں واجپائیوں نے اس کو UT بنایا، ایبروگیٹ کیا، 370 کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد UT بنا دیا۔ UT میں سینٹرل گورنمنٹ کا ایریا آ گیا، ورکنگ ایریا سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر چلا گیا۔ سینٹرل گورنمنٹ کا جو RTI فنکشنز ہیں وہاں، وہ جموں کشمیر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو ایسا لگ رہا تھا یہ آؤٹ آف اپروچ ہو گیا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ تو وہ سب کچھ یہ چلتا تھا آن لائن سسٹم، آن لائن پہ کچھ دیکھو، کسی نے کیا جواب دیا، اس کا کیا جواب دینا ہے۔ یہاں ایٹ لیسٹ آفس کھولے تھے، وہاں جا کے آدمی فیس ٹو فیس بھی مل لیتا تھا، آن لائن بھی بات کر سکتا تھا، فون پہ بھی بات کر سکتا تھا، جو چیزیں UT میں اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر عمر گورنمنٹ نے اس کو پش کیا ہے ٹرانسپیرنٹ گورننس کے لیے، تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ اس سے دکھتا ہے کہ عمر گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرنے کی نیت رکھتی ہے، اور لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ واجپائیوں کے لیے تو مذہبی فرقہ پرستی پھیلا کے، جھوٹ پھیلا کے اور لوٹ کھسوٹ کرنے کے سوا ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں۔ لیکن اگر عمر گورنمنٹ نے یہ پہل کری ہے، ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو پرانا سسٹم جو تھا RTI کا، ورکنگ سٹائل جو تھا، وہ پھر سے دیکھنے کو ملے گا، ایسا ہم امید کرتے ہیں۔ دوسری خبر یہ لگائی ہے، فوکس آن گورننس، فارگٹ آرٹیکل 370، سکھنندن ایڈوائزز عمر لیڈ regime۔ The elected representatives need to work for the welfare of people rather than flogging the dead horses۔ تو سکھنندن چودھری بڑا اچھا ہے، وہ اس دفعہ انہوں نے ان کی جو سیٹ تھی وہ ریزرویشن کے کھاتے میں چلی گئی، تو واجپائیوں نے ان کو کسی دوسری جگہ مینڈیٹ نہیں دیا۔ تو کوئی بات نہیں، آدمی وہ ہے جو کام کرتا ہے۔ کام کرنے والے آدمی کے لیے مینڈیٹ MLA بننا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے کام سے اس کی پہچان بنتی ہے۔ تو یہ بات اچھی لگی کہ واجپائی جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو گوڑ کھا کے سوئے ہوئے ہیں، یا افیم کھا کے سوئے ہوئے ہیں، یا اپنی ہائی کمانڈ کے غلامی میں وہ اپنے آپ کو دن کاٹ رہے ہیں۔ تو سکھنندن چودھری بولنے کی ضرورت کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو کام کرنا ہے، ان کو کام کرنا بھی چاہیے۔ تو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں سکھنندن جی کہ عمر لیڈ regime کو ٹو الیکٹ دا ورک فار دا فارگٹ، کہتے ہیں فوکس آن دا گورننس۔ یہ اچھی بات ہے۔ گورننس کیسے ہوگی جب تک اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں کیا جائے گا،
گورننس تو دکھتی نہیں کہیں. ہر چیز میں جو آج کل ہمارے ایل جی صاحب بھی آئے دن اخباروں میں اپنے آپ کو فیس سے پروجیکشن میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں میں بھی یہاں ہوں، میرے پاس اختیار ہیں، میں بھی اپنی پریزنس جو ہے وہ لوگوں میں شو کر کے دکھانا چاہتا ہوں. جتنا میرے خیال میں عمر صاحب نہیں ایکٹیو جتنے ہمارے ایل جی صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ گورنمنٹ بننے کے بعد. تو اس میں گورننس جب تک اسٹیٹ ہوڈ، سکھنندر جی کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اسٹیٹ ہوڈ جب تک نہیں ریسٹور ہوگی تب تک گورنمنٹ فل فارمیشن میں نہیں آ سکتی، اور گورنمنٹ کو بلیم کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز بھی میرے خیال میں اتنا بنتا نہیں. ایڈوائس کی بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن انگلی اٹھانے کی ضرورت ہم نہیں کر سکتے، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے ہے اسٹیٹ ہوڈ ابھی بھی ایبسنٹ ہے. اسی طرح جو انہوں نے کہا ہے کہ فارگٹ آرٹیکل 370، یہ بات سکھنندر جی کی ہمیں اچھی نہیں لگی. 370 اسٹیٹ گورنمنٹ کی لینڈس کو پروٹیکٹ کرتا تھا، اسٹیٹ کے لوگوں کی امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرتا تھا. یہ دونوں چیزیں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آکسیجن ہیں. تو اس کو ختم کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر چھاپا مارا گیا ہے بی جے پی کے دوارا. جب تک یہ ریسٹور نہیں ہوگا، وہاں ہماچل میں دوسری جگہوں پہ 371 لگا رکھا ہے، وہاں لیگل رائٹس، لینڈ رائٹس، امپلائمنٹ رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. یہاں جو سب سے پرانا تھا 370، جس کو دیکھ کے وہاں یہ بنائی گئی 371، یہاں ایبروگیٹ کر کے ایک مذہبی منافرت کا ثبوت واجپائیوں نے دیا، یہ لوگوں کی بھلائی کا، لوگوں کی فیوچر کی اندیکھی کرتے ہوئے. تو سکھنندر صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اس بیان کو واپس لینا چاہیے. 370 آج بھی جموں کشمیر کے لوگوں کی بیسک نیڈ ہے، آج نہیں تو کل یہ ریسٹور کروانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو وقت آئے گا یہ دوبارہ سے ریسٹور ہوگا. تو فار دی ٹائمنگ جو انہوں نے یہ پہل کری ہے، یہ فلاگنگ دا ڈیڈ ہارسز والی کوئی بات نہیں ہے. جو چیزیں پاسٹ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے فائدے میں تھی، ان کے اوپر اپنا حق ہم لوگوں نے نہیں چھوڑنا ہے، سکھنندر جی نے نہیں چھوڑنا ہے. ان جیسے دوسرے لوگوں نے، اچھے لوگوں نے، بڑی سوچ والے لوگوں نے اس کو بولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ان حقوق کو ہم نے واپس لینا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اس پر کام کرنا ہے، سوچ وچار بھی کرنی ہے، اس پر کام بھی کرنا پڑے گا، ایسا ہمارا ماننا ہے. تیسرا یہ ہے گورنمنٹ ٹو پریزرو پروموٹ رچ ٹریڈیشنس نیشن مارچنگ ٹورڈز گول آف ڈیولپڈ انڈیا بائی 2047. ایل جی صاحب کا ایک بیان اور بھی آ گیا. باقی واجپائیوں کی طرح، ہمارے مودی صاحب کی طرح، ہمارے ایل جی صاحب بھی 2047 کے خواب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جموں کشمیر میں. 10 سال میں انہوں نے کیا کیا یہاں، وہ کسی سے چھپا نہیں. تو 2047 کے خواب دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے گورنمنٹ ٹو پریزرو اینڈ پروموٹ رچ ٹریڈیشنس ہماری انڈین جو سویلائزیشن میں ان کی بھرمار ہے، بھری پڑی ہیں. واجپائیوں نے کس جگہ کس ٹریڈیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی 10 سال میں، وہی بتا دیں. اوورآل تو واجپائیوں کا ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. 10 سال میں جموں کشمیر میں کون سی پروموشن ہوئی رچ ٹریڈیشنس کی، یہ بتانا چاہیے ایل جی صاحب کو. ایل جی صاحب جو سچائی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بیان بازی کر رہے ہیں، یہ بیان بازی کسی کے گلے نہیں اتر رہی ہے. اس بات کو سمجھنا پڑے گا ان کو. اور یہ شوشے بازی اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے ایل جی کی، یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا مت کریں، ایسی ہماری اپیل ہوگی. تیسرا یہ ہے گورنمنٹ ٹو، یہ تیسرا. چوتھی نیوز ہے سائنٹسٹ اینڈ اسپیشلسٹ نیڈ ٹو گیو نیو impetus ٹو دا ڈیولپمنٹ پروسیس. ایل جی اب یہ دوبارہ سے ایل جی صاحب کا ایک تیسرا بیان بھی آ گیا ہے. یہ کیا دکھاتا ہے، ایل جی صاحب ایسا سوچ رہے ہیں شاید کہ اسٹیٹ ہوڈ کی جگہ
ہمارا یہ تاج و تخت بنا رہے اور ہماری دونس بازی بنی رہے۔ تو یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہرگز منظور نہیں، یہ کوئی بھی کسی انڈیویجول سے بھی پوچھیں گے، کسی کو منظور نہیں، سوائے بھاجپائیوں کے جو اندھ بھکتوں کی تعداد کتنی ہے وہ دیکھ لیں، اس کی تلاش کر لیں، وہ گنی چنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو سائنٹسٹوں کے لیے سپرچوزم پر کیا کام کیا، کتنی ان کی مدد کری، کتنی پروگریس کری، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی پروموشن کے لیے گراؤنڈ پہ کس قسم کا کام ہوا ہے، ہمیں تو کچھ دکھتا نہیں، عام آدمی بتا دے اس کو کیا دکھتا ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ بتائیں، ہمارے سائنٹسٹ نے جموں کشمیر نے گورنمنٹ نے ان کو انکریج کیا، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ میرے خیال میں کوئی ایک اچیومنٹ بھی نہیں بتا سکیں گے ایل جی صاحب۔ اسی طرح سپرچوزم ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اس پر کیا پروموشن ہوئی، اس پر کتنا کام ہوا، کس نے کیا کر کے دکھایا۔ جو ہمارے اچھے جو ریلیجیس پریسٹ ہیں ان کو بھاجپائیوں نے، پجاریوں کو بھی اپنی بھاجپائی پروموشن RSS کی پروموشن پر لگا رکھا ہے، کیونکہ ان کو سوسائٹی تو ان کا ڈیو شیئر، ان کی ڈیو پروموشن کرتی نہیں۔ بھاجپائیوں کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ پیسے کا استعمال اندھا دھند دائیں بائیں کرتے ہوئے جو پریسٹ ہیں وہ بھی شاید ایک اچھا کام کر سکتے تھے سوسائٹی کو سدھارنے کا، ان کو وہاں سے ہٹا کے اپنے پرچار میں لگا رکھا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ڈپٹی سی ایم صاحب کہتے ہیں ڈپٹی سی ایم اشورس ٹائملی ریڈرسل آف دا پیپلز ایشوز ڈیولپمنٹ نیڈس میں یہ ڈپٹی سی ایم صاحب بھی عمر صاحب کی طرح بیان بازی لگاتار کرتے جا رہے ہیں۔ ٹائملی ریڈرسل کیسے ہوگا؟ ہمارے ریونیو میں جو آن لائن پروسیس کا انٹروڈکشن کری ہے انہوں نے، جس طرح سے جو رجسٹریشن کا پروسیس تھا کورٹس میں، وہاں سے چھین کے ریونیو کو ہینڈ اوور کیا گیا، وہاں ایک قسم کا قیاس مچا ہوا ہے۔ وہاں جو کورٹس میں لوگوں کو فیسلٹی تھی، ایک ہی جگہ سارے لوگ بیٹھتے تھے، ایک ہی جگہ جج صاحب 2-3 جج صاحب رجسٹرنگ کرتے تھے، لوگوں کے لیے بڑا آسان تھا، اور وہاں جج اکاؤنٹیبل بھی تھے، وہیں چیزیں سیٹل ہو جاتی تھیں۔ اب ایک ایس ڈی ایم ادھر بیٹھتا ہے، دوسرا ایس ڈی ایم، تیسرا ایس ڈی ایم کہیں، وہاں کیا لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے، وہاں کیا کوئی سسٹم لوگوں کے گلے نہیں اتر رہا۔ آج لوگ پریشانی فیس کر رہے ہیں۔ لوگ کسی قسم کا لینڈ ریکارڈ لینے جاتے ہیں، وہاں آن لائن پروسیس میں اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس میں کوئی لوگوں کسی جگہ اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ اکثر ایک پول ٹو پول دھکے کھانے پہ مجبور ہیں، پیسے بھی ویسٹ ہو رہے ہیں، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، لوگ اندر سے زبردست پریشان ہیں۔ ڈپٹی سی ایم صاحب اگر ہو سکے ان چیزوں پر ان کو ریورس کرنا پڑے گا، ریورس کر کے پرانی سچویشن، پرانے سسٹم کو بحال کریں تو اچھا رہے گا۔ اس طرح تیسرا ہم نے بتایا تھا آپ سے، ڈرائیونگ لائسنس کوئی آج اپلائی کرتا ہے رینیول کے لیے، اس کو جو لائسنس کارڈ 1 سال کے بعد آتا ہے، وہ دلی میں چھپتا ہے، کوئی گجراتی فرم ہوگی، شاید گجراتی فرم کو اور بھی کام ہوں گے، لیکن وہ دلی میں اس کا فکس کر رکھا ہے، جبکہ ایسے کارڈ جموں میں آسانی سے 2 دن میں مل سکتے ہیں۔ ڈپٹی سی ایم صاحب کو چاہیے، اگر کرنا ہے، نیت ہے، تو یہ ریونیو والا، رجسٹریشن والا جوڈیشری کو دے دیں، ریونیو والا جو یہ سسٹم ہے، ڈیجیٹل سسٹم ہے، اس کو ویو آف کریں، اس کو ختم کریں۔ تیسرا یہ جو لائسنس سسٹم کا رینیول والا یہ کارڈ 1 سال کے بعد ایشو کرنے والا یہ گورکھ دھندا، اس سے چھٹکارا دلوائیں لوگوں کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔